اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. کتنی بڑی کائنات اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے نظام پر غور کرو تو آپ کبھی توحید سے ہٹیں گے نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں فرماتا ہے میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں، سورہ آل عمران کے آخری میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. اللہ کے بندے یہ آسمان و زمین کو غور سے دیکھتے ہیں، کیسا اتنا بڑا، بغیر بلا کسی ستون کے، چھوٹی سی ایک عمارت کے لیے 10 ستون کھڑے کرتے ہیں. دنیا کے کونے میں چلے جائیے ہر جگہ آسمان ہے لیکن کوئی ستون نہیں، کیسے کھڑا ہوا ہے؟ زمین کون سے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بلا سہارا اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی ہے، بالکل ہوا میں تیر رہی ہے. کس نے وہ پاور دیا؟ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا الٹ پھیر کون لا رہا ہے؟ کس کے حکم سے؟ لآیات لأولی الالباب، یہ سب نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کافی ہیں کہ اللہ ایک ہے. اگر اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کا اختیار چلتا تو کبھی نہ کبھی نظام درہم برہم ہو جاتا. کوئی ولی آج کہتا کہ آج دن آنا ہے اور کوئی دوسرا ولی کہتا کہ آج رات آنی ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ کسی ولی کے اختیار میں سورج نکلنا ہے، کسی ولی کے اختیار میں چاند کا نکلنا ہے، تو چاند نکلتے وقت سورج کے نکلنے کے لیے زور ہے یا ولی کہہ رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں رہ سکتے، جو منتظم نہیں رہ سکتے، ایک ادارے کے 2 بڑے یکساں نہیں ہو سکتے پاور والے، تو کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ ایک رب العالمین کو مانو، یہی دعوت تھی. غور کرو اس دنیا کے اندر کیسے بڑے بڑے کارنامے ہیں، نظام ہیں جو کہ اللہ ایک چلاتا ہے. اگر وہ ایک نہ ہوتا تو نہ چلتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے 2 آلہہ ہوتے، 2 سے زیادہ ہوتے تو پھر تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ایک اللہ کو مانو، یہی عقیدہ تھا. سجدہ اسی کے لیے، قومہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، دعا اسی کے لیے، ڈر غائبانہ اسی کے لیے، محبت غائبانہ اسی کے لیے. ہر چیز کائنات کو غور کرو، اللہ نے کیا کیا پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے افعال بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی وہی. اور اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، ذرا دیکھو کائنات کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے بھی پیدا کوئی اور بھی کیا ہے؟ بتاؤ. عبد القادر جیلانی مکھی کا ایک پر پیدا کیے، کون سے ولی نے کیا پیدا کیا؟ کبھی انہوں نے نہیں کہا، وہ اچھے تھے. بعد والوں نے کیا کیا؟ اس طرح کے الزامات ان پر عائد کرتی ہے. اسی طرح فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 32 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں غور کرتے، دیکھتے نہیں؟ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے اسی بارش کے ذریعے ایک ہی پانی اندر گیا لیکن مختلف قسم کے الگ الگ ٹیسٹ کے کیا ہے پھل. کس کی ہمت ہے؟ پانی تو گیا ایک ہی لیکن جو پھل نکلے، انار کا ایک ٹیسٹ ہے، نیمبو کا ایک الگ، اسی طرح کیا ہے دوسرے تربوز کا ایک الگ، میوہ جات کا الگ، ڈرائی فروٹس کا الگ. پانی تو ایک ہی گیا نا جی.
آج تک ایسی کوئی مشین تیار ہوئی ہے کہ آپ پلاسٹک ڈالو اور باہر سے کیا سونا نکلے؟ نہیں، یہ رب العالمین کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ رب العالمین، اور اس سے پورے کائنات میں جتنے جاندار ہیں رزق دے رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اتنے بڑے سمندر میں تم کشتی لے کے جاتے ہو اور وہ پار لگاتے ہے۔ کیسے؟ ایک تھپڑ نکلی اوپر سے، ایک موج نکلی ادھر کی ادھر ہو جائے، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ، کس نے بنا کے رکھا ہے کہ اب دن ہونا ہے، اب رات ہونا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج چاند کو کون کیا الٹ پھیر کر رہا ہے؟ کس طرح سورج اور چاند ایک کے بعد دیگرے برابر آتے جا رہے ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن کیسے کیا ہیں؟ اللہ نے مسخر کر کے رکھا ہے، اللہ نے حکم دے کے رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ ضرورت ہے، جو کچھ پوچھا جائے گا، جو کچھ کیا ہے مخلوقات کو ضرورت، وہ سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی انک ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ہم کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید سمجھ آئے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اصل میں ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو مانتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو نصرانی، یہودی اور مجوسی بنا کے چھوڑتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کے اندر شرک لاتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو لے جا کے درگاہ میں بٹھاتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں کہ فلاں بھی دینے والے ہیں، فلاں بھی یہ کرنے والے ہیں، فلاں بھی وہ کرنے والے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی قدرتی لحاظ سے اس بچے کے دل میں توحید ہی رکھتا ہے۔ تو اس واسطے اس توحید کو قائم کرنا تمہارا اصل کام تھا۔ ہم امت مسلمہ توحید کو قائم کیا کرتے؟ الٹے توحید کے خلاف کام کرنے لگے۔ کیوں؟ نہ شرک معلوم، نہ توحید کے تقاضے معلوم، اس واسطے یہ کام ہوا۔ تو یاد رکھیے عقیدے کو پڑھیے، اسی واسطے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ عقیدے کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تب کہیں جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔